صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ رب العالمین۔ صفحہ آن لائن کے جملہ سامعین و ناظرین مستفیدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن حکیم اور ہماری اسلامی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو شروع سے ہی ایک حسین تحفہ عطا کیا ہے سلام کا۔ قرآن کا یہ ترجمہ ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کرے۔ پرانے وقتوں میں لوگ حیاک اللہ کہتے تھے، اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، تو اس کی جگہ پر اسلام نے ان تمام الفاظ کو بدل کر سلام کا تحفہ عطا کیا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سلام کا جواب اس سے اچھا دو، اور ردوها، یا کم سے کم جتنے اس نے الفاظ سلام کے کہے ہیں اتنے ہی لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی حساب لینے والا ہے، حساب لینے پر قادر ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلام میں ایک سماجی زندگی کو خلوص و محبت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جب سے دنیا بنی، بلکہ جب سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس وقت سے آپسی الفت و محبت جانثاری کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے سلام کا تحفہ عطا فرمایا۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا اور روح ڈالی، اس وقت فرشتوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود تھی۔ روح ڈالتے ہی اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو جماعت بیٹھی ہوئی، جاؤ اس کو سلام کرو، کہو السلام علیکم، اور سلام کے بعد تم غور سے سننا کہ یہ فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں۔ جو جواب یہ فرشتے دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولادوں کا جواب قیامت تک ہوگا۔ تو حضرت آدم نے سلام کیا، السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے پوچھا کیا جواب دیا؟ کہا یہ جواب دیا، کہ بس یہی تمہارا اور تمہاری اولادوں کا جواب ہے قیامت تک، اور یہ انسانوں سے ملاقات کا ایک حسین تحفہ ہے۔ ویسے اگر آپ سماجی زندگی میں دیکھیں گے تو ہر مذہب، ہر ذات، ہر قوم نے سلام کے الگ الگ انداز اختیار کر رکھے ہیں۔ مغربی دنیا میں دیکھیں گے تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کریں گے۔ عرب میں زمانے جاہلیت کے دور میں بھی لوگ صباح الخیر، مساء الخیر، یہ اس قسم کے الفاظ کہتے تھے۔ فارسی دنیا میں بھی شب بخیر، صبح بخیر، یہ الفاظ کہتے تھے ملاقات کے وقت۔ لیکن اسلام نے ملاقات کے تعلق سے ایک ایسا حسین تحفہ عطا فرمایا کہ جو آپسی زندگی کے مسائل کا حل کا حسین عنوان بھی ہے، اور ایک دعا بھی ہے، اور نغمہ توحید بھی ہے۔ جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھ لیتے کہ یہ کوئی صاحب ایمان شخص ہے تو آپ اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے نہ اس کی کوئی دعوت کی، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا
لیکن آپ نے اپنے اس کلام کے ذریعے سے سلامتی کی دعا دی، گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کے ذریعے سے کہ صبح اچھی اور شام اچھی، اس میں کوئی جامعیت نہیں ہے۔ لیکن چاہے خوشگوار موڈ میں ہو یا کسی دشواری میں ہو، پریشانی میں ہو، اگر آپ اس کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی میرے اللہ کی سلامتی آپ پر نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں، تو ایک فطری طور پہ انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے ایک بھائی نے میرے لیے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا کی ہے۔ اور یہ ایسا عظیم تحفہ ہے کہ حضرت آدم کے پیدائش کے بعد، روح ڈالنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک اسلام کا شعار بنا دیا گیا کہ جب بھی مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، اور سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ کہے ہیں اگر کم ہیں تو زیادہ کہہ دیں، اور اگر نہیں تو جتنا کہا ہے اتنی ہی کہہ دیں۔ مثلا کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بے احسن منہا، زیادہ اچھی بات ہے جو حدیث مبارکہ کے میں شامل ہے۔ یہ تین الفاظ زیادہ تر آتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیادہ تر استعمال ہے، وہ مغفرتہ بھی ایک حدیث کے اندر ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اپنی طرف سے کچھ الفاظ ملا لیتے ہیں، مغفرتہ و جنت المقام، دوزخ الحرام، کھانے کو ملے اخروٹ بادام، اس قسم کے الفاظ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بغیر کسی اضافے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیادہ مغفرتہ کہہ سکتے ہیں، اس پر کوئی اضافہ نہ ہو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم اور کہہ کے بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ شخص بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اس شخص کی نیکیوں میں 20 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل جواب دیا اور فرمایا کہ اس شخص کی نیکیوں میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا، یعنی اگر السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ بڑھا دیتا ہے 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ تو سلام ایک تحفہ بھی ہے، نیکی کمانے کا ذریعہ بھی ہے، اور نغمہ توحید بھی ہے، یعنی ہم سلام کر کے جہاں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہیں پر ہم اپنے مسلمان ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور اپنے عقیدے کا اجمالاً اظہار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے لوگوں، سلامتی صرف اللہ کی طرف سے ہے، سلامتی کوئی دے سکتا ہے تو اللہ، رحمتیں نازل کر سکتا ہے تو اللہ، برکتیں دے سکتا ہے تو اللہ، یہ ایک طریقے کا نغمہ توحید بھی ہے۔ اس لیے اگر آپ جائزہ لیں گے سلام کا، تو مسلمانوں کی جو خاص عبادات ہیں، 5 وقتہ نمازیں یا سالانہ نمازیں یا نماز جنازہ، کوئی ایسی نماز نہیں کہ جس میں اس سلام کا استعمال نہ ہوتا ہو، تحیات کے اندر بھی، اور جب ہم نماز سے نکلتے ہیں تو جو بھی ہمارا امام ہوتا ہے یا ہم خود اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب سلام پھیرتے ہیں تو یہی لفظ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا عظیم تحفہ اللہ نے امت کو دیا، کہ چاہے فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، تہجد ہو، صلاۃ التسبیح ہو، صلاۃ التوبہ ہو، جمعے کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، ہر نماز کا اختتام نبی علیہ السلام فرمایا کہ تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، جب آدمی تکبیر تحریم اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو جو حلال چیزیں تھی، کھانا پینا، بولنا، ہنسنا، لینا دینا، لکھنا پڑھنا، سب منع ہو گیا، حرام ہو گیا۔
لیکن اگر آدمی اس سے نکلنا چاہے تو تحلیل و تسلیم، اگر نماز سے حلال ہونا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے تو سلام پھیرے۔ یہ سلام باقاعدہ پریکٹیکل روزانہ 5 وقتہ نمازوں میں ہر 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت کے بعد مسلمانوں سے پریکٹیکل کروایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں سلامتی کا رجحان اور سلامتی کا پیغام عام ہونا چاہیے۔ لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سلام کو عام کرے۔ آپ کو یاد ہوگا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اور جو آپ نے پہلی تقریر فرمائی تھی اس کا پہلا جملہ ہی تھا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، قوموا باللیل والناس نیام، اور جب دنیا رات کے وقت خواب غفلت میں مبتلا ہو تو تم اپنے رب کے حضور میں نذران عقیدت پیش کرو، سجدوں کا نذرانہ پیش کرو، تدخلوا الجنت بسلام، تم اللہ کی جنت السلام میں داخل ہو جاؤ گے، یا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان تھا اور پہلی تقریر تھی مدینہ منورہ میں، افشوا السلام۔ اور دیگر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس عند اللہ من بدأ بالسلام، اللہ کے نزدیک تر وہ شخص ہوتا ہے یا اللہ کا محبوب وہ شخص ہوتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، وہ خود سلام کرنے میں پہل کرے، ابتدا کرے، انتظار نہ کرے کہ لوگ مجھے سلام کریں، وہ دیکھے سلام کرے، وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کے نزدیک تر ہو جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت مشہور ہے، اور امت مسلمہ کے لیے اور خاص کر صفحہ آن لائن کے تمام سامعین، ناظرین، شرکاء، مستفیدین جتنے، ان سب کے لیے یہ حسین تحفہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں میں اگر یہ 3 عادتیں، 3 صفتیں پیدا ہو جائیں تو مسلمانوں کا سماجی نظام بہت مستحکم ہو جائے اور آپسی جانثاری کے جذبات میں ابال آ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بدرجہ اتم ہو جائیں۔ وہ 3 کیا چیزیں تھیں؟ فرمایا کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرنے میں پہل کرے، انتظار نہ کرے کہ میں بڑا ہوں یا عالم ہوں یا بڑا قابل ہوں یا ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، یہ چھوٹے مجھے سلام کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ وہ بچوں تک کو سلام کرتے، انتظار نہیں کرتے کہ میں بڑا ہوں مجھے سلام کرے۔ لہذا سلام میں جو پہل کرے، ایک بات۔ دوسری بات، آدمی کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو، جس نام سے پکارنے کو وہ انسان پسند کرتا ہو۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے اور عبد الرحیم نام ہے، آپ نے کہہ دیا عبد الرحیم یہاں آؤ، وہ بات میں محبت نہیں ظاہر ہوتی۔ لیکن آپ کہا ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب تشریف لائیے، تو ڈاکٹر کا لفظ کہہ دیا تو اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، ہر آدمی کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ تو اچھے نام سے پکارو، للو کلو اور فلاں جو ڈپلیکیٹ نام ہوتے ہیں، ان ناموں سے نہ پکارا جائے۔ اور تیسری بات کہ جب کوئی شخص تمہارے یہاں آئے یا کسی محفل میں آئے تو آنے والوں کو آگے جگہ دی جائے، ان کا احترام، بھائی آئیے تشریف لائیے، آئیے آگے آ جائیے۔ اگر یہ 3 باتیں مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں تو جانثاری کے جذبات میں بڑی قوت، مسلم معاشرے کے اندر بڑی اجتماعیت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، اس سلام کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا ہے امت مسلمہ کے لیے، اور ہم نماز میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز سے جب نکلتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم یا ہمارا امام دائیں طرف بھی کہتا ہو، بائیں طرف بھی کہتا ہے۔ اتنی عظیم دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اسلام کی اچھی خوبیوں میں بہتر خوبی کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ تطعم الطعام، تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جان پہچان ہو یا نہ ہو مگر تم دیکھ رہے ہو کہ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کو سلام کرو، جانکار ہو تو انجان ہو تو اگر وہ صاحب ایمان نظر آتا ہے تو تم اسے سلام کرو۔ لہذا اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے کہ افشوا السلام بینکم، لوگوں اپنے درمیان سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، اللہ تمہارے سماج میں، معاشرے میں سلامتی عطا فرمائے گا۔ آج کل کچھ بد دماغ مزاج کے لوگ ہیں یا تعلی پسند لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں یا کسی منصب پہ فائز ہیں، تو وہ دوسروں کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے یا چھوٹے مجھے سلام کریں۔ نہیں، یہ خست ہے، خلاف سنت ہے، جس کا سامنا ہو وہ پہلے سلام کرے۔ اور حیرت کی بات ہوگی، کان اللہ علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینا جانتا ہے۔ سلام کرنا تو سنت ہے مگر جواب دینا واجب ہے۔ اگر سلام کرنے والے کا جواب نہیں دیا گیا تو گویا آپ نے اس کا حق مار لیا ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور ترک واجب پر انسان کو سزا ملتی ہے۔ لہذا میرے عزیزو، صفحہ آن لائن کے دوستو، صاحبو، آپ سے گزارش ہے کہ صفحہ آن لائن کو فروغ بھی دیں آپ، اور اپنے اخلاق ایمان کو عام کریں، تحیت کے ذریعے سے، سلام کے ذریعے سے۔ اپنے گھر سے بھی نکلیں تو سلام کر کے نکلیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر سے باہر جاؤ تو سلام کرو گھر والوں پر، اور جب گھر میں آؤ باہر سے تو گھر والوں پر سلام کرو۔ اتنی عظیم دعا ہے۔ گھر میں آپ ہیں، گھر کے لوگ ہوں یا نہ ہو، اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اتنا کہہ دیجئے آپ۔ اور اگر گھر میں بوڑھی ماں ہے، باپ ہے، بھائی، بھتیجے، بیوی، بچے ہیں، تو جب گھر سے نکل رہے ہیں کام کے لیے، مارکیٹ بازار جا رہے ہیں، تو اس سنت کو زندہ کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا بیگم سے کہہ دیں کہ بیگم میں جا رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آئیے واپس تو گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس سنت کو زندہ کریں، اس سے انشاءاللہ ہمارے دلوں کی قدورتیں دور ہوں گی اور دلوں میں الفت و محبت پیدا ہوگی، مسلمانوں کے جو جذبات ہیں اس میں ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری صفحہ آن لائن کو دعوت اسلام کا بہترین ذریعہ بنائے، نافع بنائے، اور اس کے فیض کو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے نفع بخش بنائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔